کی طرف دعوت دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے جو مسائل کا حل ہے معاشی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے مذہبی اور دینی تجزیہ کیا، معاشی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ آسمان سے زمین پر گرا پڑا ہے۔ ہر بندہ اس ملک میں رہنے والا، پیسے والا بندہ بھی اس وقت تنگی کا شکار ہے، سوائے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے، ان بدماشوں کے کہ جنہوں نے پاکستان سے سرمایہ لوٹا اور بیرون ملک مختلف بینکوں کو جا کے بھرا، اور ان ممالک کے اپنے پاکستان کے سرمایے سے ان ممالک کو انہوں نے ترجیح دی اور ان ممالک کو انہوں نے مضبوط بنایا۔ یہ چوری، یہ ڈاکہ زنی میرے پیارے بھائیوں تب ختم ہوگی جب ہم امت کو ترجیح دیں گے، دین کو ترجیح دیں گے۔ کوئی بھی فرقہ والا فرد جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج بھی پورے پاکستان کی جب ہم سیاسی جماعتوں کا تجزیہ کرتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت پاکستان کے لوگوں کا ایشو لے کر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا اپنا پرابلم ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اسے باہر نکالا جائے، ہمارا لیڈر باہر ہے، اسے اور سہولتیں دی جائیں، ہمارا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اس کے لیے یہ ووٹ مانگے جائیں، ہمارا لیڈر وزیر اعظم نہیں بن سکا، اس کو وزیر اعظم بنائے۔ یعنی پارٹیاں اپنے ذاتی مفادات اور اپنے شخصیات کے مفادات کے تحت گمن گھیریوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ تو واحد یہ امت والے لوگ کہ جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے بغیر اس کے کہ کسی سطح پر کوئی لالچ کی بات کریں، بغیر اس کے کہ کوئی ذاتی مفاد کی بات کریں، اس پاکستان کی عوام پر جب بھی مشکلات آئی ہیں، ان مشکلات میں اپنے کاموں کو، ذاتی مفادات کو چھوڑ کر، ذاتی کاروبار کو چھوڑ کر جو لوگ میدان میں آئے ہیں وہ اسی جماعت اسلامی کے لوگ تھے۔ کرونا کے دور کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، الخدمت کے پلیٹ فارم پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ لوگ عملاً نظر آئیں گے۔ اسی طرح ایک ایک پہلو، یہ میرا تجزیہ جو کیا ہے، تجزیہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم تعصبات میں پڑے ہوئے ہیں، جھاکا ایک پردہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہوا۔ جو شخص کسی گروہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، کسی فرقے کے ساتھ ماں باپ سے اسی طرح وابستہ ہو گیا، اب اس نے سمجھا کہ میں اس فرقے سے اب الگ نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہی کام مکہ مکرمہ میں بھی تھا، اسی کام کو رسول اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال اس کے ساتھ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے اور دلائل کے ساتھ جھگڑتے رہے، اور بالآخر 100-150 آدمی مکہ مکرمہ سے نکل آیا اس پوزیشن میں کہ ہاں واقعی ہم جو بات محمد بن عبداللہ کہتا ہے یہی بات ٹھیک ہے، باقی نہ ہم معاشی طور پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ ہم معاشرتی امن کے حوالے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم محمد رسول اللہ کی بات تعصبات کے بغیر نہیں مانیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہیں گے تو پھر ہمیں امت بننا پڑے گا، امت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کے ہماری کامیابی جو ہے ہمارا مقدر ہوگی، تب جا کے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کی بات کر سکیں گے۔ وہ دین جو بریلویت کا نام نہیں، دیوبندیت کا نام نہیں، حنفیت کا نام نہیں، شافعیت یا حنبلیت کا نام نہیں، میرے بھائیوں وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے حوالے سے جب تک ہم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور یہی بات ہے جس کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، بحیثیت مسلمان اس قوم کا نفع بھی ایک اور نقصان بھی ایک۔ ہندوستان سے آنے والا گولہ، توپ کا گولہ یا میزائل
کبھی نہیں دیکھے گا کہ عروب میں بریلویوں کی مسجد کدھر ہے، اہل حدیثوں کی کدھر ہے، دیوبندیوں کی کدھر ہے، میں نے جا کے صرف بریلویوں کی مسجد پہ جانا ہے، میزائل کہے کہ میں نے صرف اہل حدیثوں کی مسجد پہ جانا ہے، نہیں۔ جس مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے وہ ہاتھ اوپر باندھیں یا نیچے باندھیں، امین اونچی کہیں یا نیچی کہیں، کافر کا کام ہے کہ ان کو مارنا، اور کافر ان کو اپنا دشمن سمجھتا اور مارتا ہے۔ غزہ میں گرنے والا میزائل، گولیاں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہودی جو مار رہے ہیں وہ دیکھ کر مارتے ہیں کہ یہ بچہ سنیوں کے گھروں کا ہے اور یہ بچہ بھابھیوں کے گھروں کا ہے اور یہ شیعوں کے گھر کا ہے؟ قطعاً نہیں۔ کافر سارے ایک پیج پر ہیں۔ حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے، ایک دین پر ہے، کفر کا ایک دین ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس کفر کے ایک دین کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ ایمان والوں کا ایک دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ ایمان والے کو کلمے کے جھنڈے کے نیچے یکسو ہونا پڑے گا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کبھی کوئی کسی کو یہودی ایجنٹ کہا کرتا تھا، کوئی کسی کو ڈیزل کہا کرتا تھا، لیکن جب مفادات ایک ہوئے تو سارے ایک پیج پہ آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو مفادات کے بندے ہیں، تعصبات کے بندے ہیں، تحفظات کے بندے ہیں، میرے بھائیوں، ان کے ساتھ امت نہیں ہے۔ یہ فرقوں کے اور مفادات کے دائیں اپنے فرقے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ ہمیں امت بننا ہے اور امت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تب جا کے ہم پورے طور پر یہ وہی امت جس کی بات محمد علی جوہر کی بات میں نے آپ کو سنائی، وہی امت جس کا درد علامہ اقبال مرحوم نے پیش کیا، وہی امت کی جماعت جس کو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے نام سے جماعت بنائی۔ تو یہ وہ پورا ایک امت کا تصور ہے۔ اس امت کے تصور کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جب امت کا تصور نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے؟ اقبال روتے ہوئے یہ کہتا ہے، کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، محمد الرسول اللہ کے روضہ انور پہ روتے ہوئے ایک امتی، جذباتی امتی روتے ہوئے یہ بات کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ میرے آقا، جو دین آپ لائے تھے، ان ظالموں نے اس دین کو تعصبات کا شکار کر دیا، اس دین کو مفادات کا شکار کر دیا، تحفظات کا شکار کر دیا۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے، مغرب کے کعبوں کا طواف کرنے والے، یہ امریکی اور کینیڈا کے اور روس کے اور برطانیہ کے سامنے اپنے آپ کو کاسہ گدائی لے کر پھرنے والے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے جن کا آپ سے تعلق نہیں؟ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر یہ تیرے مسلموں کو اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ ان کو نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، نہ ان کے دین کی پرواہ ہے۔ 70 سال سے زیادہ عمریں گزر گئی ہیں، لیکن اب بھی جب بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو اس کا بھی خیال نہیں ہے، اس درخت کو بھی کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر ہمیں حقیقت کو پہچاننے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، تو جانتا ہے مالک، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں،
خالصتاً کوشش کی ہے کہ تیرے دین کی بات کی جائے، قرآن اور سنت کی بات کی جائے، حقیقت اپنے بھائیوں کے سامنے رکھی جائے۔ یا اللہ مجھے بھی اس پر اطمینان عطا فرما اور میرے بھائیوں کو بھی اس پر اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا پیروکار بنا، پوجا پاٹ کے مذہبی رویوں سے ہمیں پناہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہم فرقوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے لائے ہوئے نظام سے محبت کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں ڈھل جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں مالک، طاقت صرف تیرے پاس ہے، غنی تو ہے، ہم سارے محتاج ہیں تیرے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے اور اپنا محتاج بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حال بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس وقت ہمارا ملک جو ظالموں کے چنگل سے ہے، ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔